میں گزر گئی، اب ان کی سننے کو تیار نہیں، ان کی ماننے کو تیار نہیں، ان سے پوچھنے کو تیار نہیں، من مانی کرنے لگے، گنڈے بدماش چور آ گئے، کام نہیں کرنے دیا۔ ہمارے بڑوں نے بھی مرکز چھوڑ دیا، نکل گئے وہاں سے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ مدینے میں اب دین کا کام کرنا بہت مشکل ہے، آپ نے دین کا کام لیا، کوفہ چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ اب مرکز مدینہ نہیں جہاں حضور کے روضہ مبارک ہے، اب مرکز اللہ نے کوفے کو بنا دیا۔ اب کوفے سے دین، قرآن، اسلام ساری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ تو مرکز تو بدلتے رہے، کسی زمین کا نام مرکز نہیں ہے۔ جہاں دین کا کام اطمینان سکون کے ساتھ قرآن حدیث کی روشنی کے اندر، علماء اکرام کی نگرانی کے اندر اور اللہ والوں کی سرپرستی کے اندر ہو، وہی مرکز۔ مرکز تو بدلتے رہے۔ قیامت تک کے لیے ہم کسی مسجد پہ ایمان تھوڑی لائے، ہم ایمان تو قیامت تک اللہ رسول پہ، قرآن حدیث پہ، دین پر اور دین کی صحیح محنت پہ لائے۔ کسی جگہ سے خالی محبت کرنا یہ عقل کی بات نہیں ہے۔ کسی شخص سے محبت کرنا کہ سارے علماء اس کے خلاف ہوں، سارے اللہ والے اس کے خلاف ہوں، اور وہ قرآن کے خلاف بولے اور وہ حدیث کے خلاف بولے، وہ انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، نہیں وہ تو ہمارے بڑے ہیں۔ تو بھائی تمہارا عقل کا اندھا پن ہے، پاگل پن ہے۔ ہمارے بڑے تو وہ ہیں جو قرآن حدیث کی روشنی میں چلیں، ہمارے بڑے وہ ہیں جو اللہ رسول کی رہبری کے اندر چلیں، ہمارے بڑے وہ ہیں جو علماء کرام کی سرپرستی نگرانی میں چلیں۔ یہ سارے بڑے بڑے مدارس مخالف ہوں، سارے اللہ والے مخالف ہوں، اور ساری دنیا کے علماء مخالف ہوں، اور ہمارے بڑے، تو ہم ایمان کسی شخص میں نہیں لائے، ہم ایمان اللہ رسول پہ لائے۔ اس سے میرے بزرگوں بھائیوں، یہ کام اللہ نے دیا، بہت پیارا آسان کام ہے۔ اللہ پاک اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور اندھی تقلید سے اللہ بچائے۔ اندھا ہو کے آنکھ سے پٹی باندھ کے کسی کے پیچھے چلنا، اللہ اس سے بچائے۔ ہمارے ہندوستان میں ایک زمانہ تھا کہ اللہ نے اجمیر کو مرکز بنایا تھا پورے ہندوستان کا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے دین کی محنت، اجمیر ششلو کی۔ ہندوستان میں کلمہ، ایمان، نماز اتنا پھیلا اجمیر شریف سے، لیکن آج اس کو مرکز آپ مانو گے؟ جو ہو رہا ہے وہ کرو گے؟ بولو نا بھائی۔ نہیں بھائی، وہاں جو ہو رہا ہے وہ قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ نے مرکز نظام الدین کو بنایا تھا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں، کہ جو آتا تھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کلمہ سیکھ رہا ہے، نماز سیکھ رہا ہے، دین سیکھ رہا ہے، پورے ہندوستان میں دین، قرآن، ایمان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے پھیل رہا ہے۔ اب جو وہاں ہو رہا ہے وہ کرو گے پوجا پاٹ؟ میرے بزرگوں بھائیوں، ہمارے لیے کوئی بلڈنگ، کوئی مرکز نہیں ہے۔ جہاں دین کی محنت قرآن حدیث کی روشنی میں، علماء اکرام کی سرپرستی میں، اللہ والوں کی نگرانی میں ہو، اور اللہ والے جہاں بیٹھ کر دین کا کام شروع کر دیں، وہی مرکز ہے۔ اس زمانے میں ہم 1968 سے نظام الدین جا رہے ہیں، آج سے نہیں جا رہے۔ ہمارا بچپن، ہماری جوانی پوری نظام الدین میں گزری ہے۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلیابی بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ وہی بیان کرتے تھے کہ بھائیو اس کو مرکز عالم کا مت کہا کرو، یہ بنگلے والی مسجد ہے، مرکز تو ہمارا بیت اللہ ہے، مرکز تو ہمارا قیامت تک کا جو مرکز ہے وہ تو بیت اللہ ہے، اس کو بنگلے والی مسجد کہو، عالم کا مرکز مت کہو۔ میرے بزرگوں بھائیو دوستو، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی یہ دین کی محنت علماء اکرام کی سرپرستی میں، اللہ والوں کی نگرانی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں چلے۔ اللہ پاک اس کے لیے ہمیں آپ کو سب کو قبول فرما لے۔ جس زمانے کے اندر ماحول نہیں ہوتا، فضا نہیں ہوتی، اس زمانے میں کوئی اللہ کا شعر اگر کھڑا ہو جائے، اس کا مقام بہت اونچا، اس کے درجات بہت اونچے۔ کسی جگہ کو اللہ اس کے لیے منتخب کر لے کہ ابھی یہاں سے صحیح دین کی محنت، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی تبلیغ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا کام، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا کام، مولانا انعام الحسن صاحب، یہ 3 دور بہترین دور گزرے، جن دوروں میں کوئی جھگڑے نہیں، کوئی خلفشار نہیں، کوئی انتشار نہیں، جن دوروں کے اندر اللہ نے امریکہ کے گورے کاروں کو بھی ایک کر دیا، حکومت پریشان ہو گئی۔ ان کو ایک کرنے والا کون سا جادو ہے؟ بولے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی تبلیغ۔ میرے بزرگوں، جب یہ کام اپنی روح سے ہٹنے لگا، اب نفرتیں، دشمنیاں، عداوتیں شروع ہو گئی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پھر ایک مجمع ایسا تیار ہو جائے جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی تبلیغ کو زندہ کرے،
یعنی ہم تبلیغ کو انہی پرانے اصولوں پر لائیں گے جو اصول مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے دیے تھے، اور جن اصولوں کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چلایا تھا، اور جن اصولوں کو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چلایا تھا، وہ دور ہمارے لیے نمونہ ہے، بہترین دور ہے، اسی نہج پر ہمیں کام لے کے چلنا ہے۔ اس کی یہ مجمع نیت کر لیں انشاءاللہ، جو بھائی کریں گے کام سیدھا سادہ آسان ہے، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں، کوئی داؤ دبج نہیں، اس میں کوئی سیاست نہیں، کوئی چالاکی 420 نہیں۔ میرے بزرگوں جو کرے گا خدا اسے نمٹ لے۔ اب تو جھوٹ مکر فریب اتنا چل رہا ہے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ دین جھوٹ سے نہیں پھیلتا، دین تو سچ سے پھیلتا ہے۔ آپ امت کو کب تک اندھیرے میں رکھو گے، کب تک گمراہ کرو گے، کب تک ان کو صحیح قرآن صحیح حدیث کہیں دین نہیں پہنچاؤ گے اور صحیح کام نہیں سمجھاؤ گے؟ اس سے بزرگوں ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو کسی کی ذات سے نہیں جوڑنا اور کسی عمارت سے نہیں جوڑنا، اللہ رسول سے جوڑنا، قرآن حدیث سے جوڑنا، خود بھی اللہ رسول سے جوڑنا، سب کو اللہ رسول سے جوڑنا، خود بھی قرآن حدیث کی روشنی میں چلنا، سب کو قرآن حدیث کی روشنی میں چلانا۔ یہ ہے صحیح تبلیغ، یہ ہے۔ اس کے لیے اللہ کا شکر ہے پوری دنیا کے علماء اور پوری دنیا کے مشائخ الحمدللہ شورائی نظام کے ساتھ ہیں کہ بھئی ہمارے جو بزرگ بڑے ہندوستان کے اپنے دین کی محنت کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی ترتیب پہ لے کے چل رہے ہیں، یہ صحیح۔ باقی سارے مدرسے والے، سارے علماء، سارے اللہ والے سب پریشان ہیں کہ کیا تبلیغ تھی، کیا ہو گئی، ایسی نظر لگ گئی۔ میرے بزرگوں یہ مجمع تو نیت کرے کہ صحیح کام ہم کریں گے انشاءاللہ، اور صحیح کام لوگوں کو سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ اور کام کیا ہے؟ اپنا ایمان ٹھیک کرو، اپنی نماز ٹھیک کرو، اپنے اخلاق ٹھیک کرو، اپنی زندگی ٹھیک کرو، اس کا نام تبلیغ۔ بستر لے کے پھرو، اس کا نام تبلیغ تھوڑی ہے۔ بڑا پنڈال، بڑا مجمع جمع کرو، اس کا نام تبلیغ تھوڑی ہے۔ ہر ایک اپنے ایمان بنانے کی فکر میں ہو، ہر ایک اپنی نماز کو بڑھیا بنانے کی فکر میں ہو، ہر ایک اپنے اخلاق کو اچھے بنانے کی فکر میں ہو، ہر ایک اپنے معاملات صاف کرنے کی فکر میں ہو، ہر ایک موت سے پہلے اپنی زندگی صاف ستھری کر کے اچھی بنا کے اللہ کے پاس چلا جاوے اور اپنے گھر میں دین کا ماحول چھوڑ کے جاوے تاکہ گھر میں نمازیں پڑھی جائیں اور نمازوں کی نورانیت قبر کے اندر پہنچے، گھر میں قرآن کی تلاوت ہو،